الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں، خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رمضان کا مہینہ عطا کرنے والا ہے، رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزاد کرنے والا ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب آقا و مولا امام الانبیاء، فخر موجودات و وجہ تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں کہ مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انسان بہت بے بس ہے، بہت لاچار ہے، عاجز ہے، کمزور ہے، محتاج ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے: وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، آدمی کو کمزور بنایا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق پر آپ غور کریں، بچہ جو دنیا میں آتا ہے تو نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، محتاج ہے، ماں باپ کا محتاج ہے۔ اگر اللہ نے ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت نہ ڈالی ہوتی تو بچہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ بچہ اگر روتا ہے، ماں اپنی نیند قربان کرتی ہے، اٹھ کے بیٹھ کر اس کو سینے سے لگاتی ہے۔ تو انسان اپنے وجود میں محتاج ہے، بہت ہی عاجز ہے، بہت ہی عاجز ہے۔ خوراک کو دیکھ لے، خوراک خود نہیں کھا سکتا، خود نہیں پی سکتا، ماں جب تک سینے سے نہ لگائے۔ اسی طرح کائنات کی قوتوں کے آگے انسان بے بس ہے۔ سونامی آیا تھا ایک وقت میں، اگر آپ کو یاد ہو تو سونامی نے تباہی مچا دی تھی۔ طوفان آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، انسان بے اختیار ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے۔ یہ کرونا وائرس آیا تھا، ساری دنیا کو بند کر کے رکھ دیا۔ انسان چاند پر تو پہنچ چکا ہے، ایٹم بم بنا لیے ہیں، جہاز بنا لیے، سب کچھ کر لیے، لیکن اس کے باوجود وہ محتاج ہے۔ پانی کا قطرہ ہم خود نہیں بنا سکتے، ہوا، آکسیجن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ سیلاب بھیج دے، بڑے بڑے برج گر جاتے ہیں، بڑے بڑے عمارتیں، بلڈنگیں گر جاتی ہیں۔ انسان بہت محتاج ہے، بہت عاجز ہے۔ انسان کے وجود کے اندر اگر ایک خلیہ، ایک سیل بگڑ جائے نا
تو بستر مرگ تک پہنچا دیتا ہے۔ انسان اتنا عاجز ہے، وہ ڈاکٹر جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے خود ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا، اتنا عاجز ہے یہ انسان۔ تو ان تباہیوں سے، ان نقصانات سے، ان زلزلوں سے آتش فشاں پڑ جاتے ہیں۔ تو وہ اگر یاد ہو، آئی تھنک 2016 میں تھا وہ بلکہ جو آتش فشاں پڑا تو ساری فلائٹیں، آئس لینڈ، وہ ساری فلائٹیں کینسل ہو گئی۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، کیا کچھ نہیں ہمارے پاس، ایک آگ جل جائے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان تباہیوں سے کیسے بچا جائے؟ تو کافر کہتا ہے بڑی مضبوط بلڈنگ بناؤ، اس کے اندر چھپ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم بڑے بڑے قلعے ہی بنا لو، موت سے وہاں بھی تم نہیں بچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر کی نظر اسباب پر ہے، کافر کی نظر لوہے پر ہے، کافر کی نظر طاقتور چیزوں پر ہے، جبکہ مسلمان کی نظر ان چیزوں پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات پر ہے۔ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مسلمان جانتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ طوفان کا رخ پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آتش فشاں کو بجھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ زلزلوں کو روکنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سیلاب کا رخ پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لا علاج مریض کو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بے اولاد کو اولاد کی دولت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ عزت کی مسند پہ بٹھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اس اللہ سے رزق طلب کرنا، اس اللہ سے مانگنا، ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں قبول کرنے والا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں نا، کچھ 4 چیزیں ہم نے بیان فرمائی کہ اگر مانگو گے تو محروم نہیں رہو گے۔ ایک یہ جب بندہ توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ دوسرا یہ بندہ لئن شکرتم لازیدنکم، بندہ شکر کرے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اور اضافہ نہ فرمائے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم شکر کرو، میں دینے والا ہوں، میں مزید اضافہ کرنے والا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا بندہ دعا کرے ادعونی استجب لکم، اللہ کہتا ہے تم مانگو، میں دینے والا ہوں، تم مانگو، میں دینے والا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ رمضان کی آیتیں چل رہی ہیں اور بیچ میں یہ آیت آ گئی، اس سے آگے اور اس سے پیچھے رمضان کی گفتگو، رمضان کی آیتیں چل رہی ہیں، بیچ میں یہ آیت آئی ہے 186 نمبر۔ رمضان کی آیتوں میں دعا کی آیت بیچ میں آئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوگا رمضان کے مہینے میں بار بار اللہ سے مانگو۔ رمضان کی آیتوں میں دعا کا ذکر کیا ہے، اسی طرح توجہ دلائی ہے کہ جہاں تم روزہ رکھتے ہو، رمضان کا مہینہ ہے، ویسے غیر رمضان میں بھی اللہ سے مانگو، لیکن جب رمضان کا مہینہ آئے تو پھر بار بار مانگو، ہر بار مانگو، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ حضور کے صحابہ ہے، یا رسول اللہ تعالیٰ کدھر ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ میرے حبیب جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھتے ہیں نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عِبَادِي، میرے بندے، اس میں بڑی محبت ہے۔ اللہ مومنوں کو، جو اس کے محبوب بندے ہیں، ان کو اپنی طرف نسبت کر رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، تم مانگو تو صحیح، میں عطا کرنے والا ہوں۔ دعا قبول کرنے والا ہے اللہ۔ جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ دعا کیا ہے؟ دعا اللہ سے مانگنے کا نام ہے۔ دعا اللہ کے حضور اپنی حاجات پیش کرنا، ضروریات پیش کرنا، اپنی تکلیف آزمائش، اپنا دکھڑا اللہ کو سنانا، یہ دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ جب بادام چھلکا توڑتے ہیں نا تو اس چھلکے کے اندر اصل چیز موجود ہوتی ہے۔ چھلکا کھاتے ہیں یا اصل چیز کھاتے ہیں؟ جو اندر موجود چیز ہے اس کو کھاتے ہیں، اس کو مغز کہتے ہیں، اس کو اصل کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو عبادات ہم کرتے ہیں نا، اس کی جو اصل ہے، اس کی اصل دعا ہے۔
الدعاء مخ العبادہ. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز بزرگ نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض. یہ دعا جو ہے یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور زمینوں اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے. دیکھیں آپ کے پاس ہتھیار ہو تو اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے ہم ہتھیار رکھیں. ہتھیار ہوگا تو دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں. کہا زمینی اور آسمانی یہ جو بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، وسوسے ہیں، اگر ان سے بچنا ہے تو جو ہتھیار اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہتھیار دعا ہے. اور یہ حدیثیں ہیں اب جو میں پڑھ رہا ہوں مصدق میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں دعا مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی. ادھر ہم جماعت سے نماز پڑھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تو ہم سے راضی ہو، اللہ تو ہمیں عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے. لیکن اب امت کا مزاج یہ بنا ہے کہ اگر دعا مانگنا شروع کیا وہ جوتے اٹھا کے بھاگنے کی کرے. حضور فرماتے ہیں دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی. پھر فرماتے ہیں دن رات اللہ سے دعا مانگنا دشمن سے نجات اور رزق وسیع ہونے کا ذریعہ ہے. جو بندہ چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، حضور فرماتے ہیں وہ دعا مانگنا شروع کرے. آپ دعا مانگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا رزق کیسے وسیع فرماتا ہے. حضور فرماتے ہیں دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ترمذی شریف. یہ ساری حدیثیں ہیں. دعا مانگنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ اللہ کے حضور عاجزی کی ساری دیکھیں. دعا مانگنا کیا ہے؟ دعا مانگنا اللہ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار ہے. ہم اللہ کے حضور ہم اسے کوئی انفارمیشن نہیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے اس کی بھی ضرورت ہے، اللہ مجھے اس کی بھی ضرورت ہے. اللہ پہلے سے جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ خبر رکھتا ہے، ہمیں کیا چاہیے اس کو زیادہ پتا ہے. وہ مطلوب کیا ہے؟ کہا مطلوب بندے کی عاجزی ہے، انکساری ہے، اس کا عاجز ہونا، اس کا رونا اللہ کو پسند ہے. آرڈر دینا نہیں، اللہ مجھے یہ بھی دینا، اللہ مجھے وہ بھی دینا، اللہ مجھے وہ بھی دینا. This is order. No. That's not required from a slave. What Allah subhanahu wa ta'ala wants from us, that's ajizi, inkisari, down to earth. We should be humble in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Out of love we should cry in His court. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دعا رحمت کی چابی ہے. جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی. یہ حدیث مسند الفردوس میں موجود ہے. بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ لبیک عبدی. قرآن مجید فرقان حمید کی جو بھی میں نے پڑھی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو بے شک جو میری عبادت یعنی دعا سے کھچے رہتے ہیں نا ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر. آپ بندے سے مانگے نا 2 بار 3 بار تو ناراض ہو جاتا ہے کہ یار ہر ویلے تک کوئی بھی کی مانگنی ہے جدو بھی تک کوئی جناب سانو پیسے چاہیے، سانو یہ چاہیے، سانو وہ چاہیے. بندے جو ہے نا وہ تنگ پڑ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس کو غصہ ہوتا ہے. جو اس سے نہیں مانگتا، جو اس سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ مانگنے میں تکبر ہے اور استغنا ہے. مجھے تو پرواہ نہیں ہے اس کی. یہ نہ مانگنا یہ تکبر کی نشانی ہے. یہ بات رب کو پسند نہیں ہے. لوگوں سے مانگو کہ وہ ناراض ہوں گے، اللہ سے نہیں مانگو گے تو اللہ ناراض ہوگا. سیٹ صاحب سے جا کے وہ کہیں گے سیٹ صاحب سویا ہوا ہے، اجے انہوں ڈسٹرب نہ کرو. اللہ کے لیے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اونگ بھی نہیں آتی. سیٹ صاحب کے ہاں رات 12 بجے جائے تو ان کا تو دروازہ کھولتے وقت ہی غضب آپ کو نظر آئے گا، جبکہ اللہ کے حضور وہاں اس کے در پہ کوئی دروازے بند نہیں ہوتے. ہر وقت وہ دینے والا ہے، ہر وقت وہ دینے والا ہے. امیر ایک بار دے گا، وہ بار بار بلا کے کہتا ہے جو نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہوں گا. رشتہ داروں سے مانگو تو وہ ذلیل کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. عزتیں دینے والا میرا رب ہے. مخلوق ذلیل کرتی ہے، رب عزت سے نوازتا ہے. رشتہ داروں سے مانگو کہتے ہیں جی ساڑھے کو ہم پیسے کوئی نہیں، پہلے سن ہون کوئی نہیں.
اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی کا نہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ساری دنیا اور زمین، دنیا اور آسمانوں کے، زمین اور آسمانوں کے سارے خزانے میرے رب کے ہیں. بیمار اگر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا تو وہ ڈرا بھی دیتا ہے، تمہیں کینسر ہوا ہے تو وہاں پہ تو لا علاج ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ تو میرے پاس آ تو صحیح، میں رزق بھی دوں گا، میں شفا بھی دوں گا، میں اولاد بھی دوں گا، میں سب کچھ دوں گا. ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میں اس اللہ کو مانتا ہوں وہی جو مجھے شفا دینے والا ہے، وہی جو مجھے کھلاتا ہے، وہی جو مجھے پلاتا ہے. وہی يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اگر اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی بیماری، پریشانی، مصیبت بھیج دے، ہے کوئی اس کو دور کرنے والا؟ 400 سال نمرود کے سر میں ایک مچھر گھسا ہوا تھا، نمرود بادشاہ ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکا. فرعون کو دریا میں ہوتے دینے والا تھا. اللہ ہی کی ذات ہے. اللہ تعالی پکڑنے پر آ جائے تو بڑا سخت پکڑتا ہے، کوئی چھڑا نہیں سکتا. اللہ معاف کرنے پر آئے، صحت دینے پر آئے، عزت دینے پر آئے، اولاد دینے پر آئے، وہ عہدہ، منصب، پاور، پوزیشن، دولت دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا. ہاں ایک مسجد کے دروازے پہ بہت اچھی بات لکھی تھی، کہتے ہیں اللہ کے پاس آپ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے. He has everything, whatever you need. He has everything. اللہ کے پاس آپ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے. کیا آپ کے پاس اللہ سے لینے کے لیے سلیقہ اور وقت ہے؟ کیا آپ کے پاس اللہ سے لینے کے لیے طریقہ آتا ہے کیسے مانگتے ہیں؟ وہ طریقہ پتا ہے؟ طریقہ پتا ہو اس کے بعد کیا آپ کے پاس وقت بھی ہے؟ یا ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر دوڑ کے وہ جوتوں کی طرف بھاگنا ہے. ایک تو مجبوری ہے، that's different. ایک کا دکھ کا 3 4 5 جیسے کوئی دن آ جاتے ہیں انسان کی زندگی میں تو وہ بھاگنا پڑتا ہے، ہمیں بھی بھاگنا پڑتا ہے. لیکن کہیں عادت تو نہیں بنانی کہ اللہ سے مانگنے کے، جو اللہ سے مانگتا ہے. دیکھیے یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے تو مسلمان دعا کرتا ہے نا تو اللہ اس کو 3 باتوں میں سے ایک عطا کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ یا تو وہ جو چیز دعا میں طلب کر رہا ہے اللہ کو عطا کر دیتا ہے، یا اس کی وہ دعا آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے، سٹور کر دی جاتی ہے کہ اس کا بدلہ اس کو آخرت میں مل رہا ہے. یا تیسری بات یہ ہے کہ اس سے کوئی برائی دور کر دی جاتی ہے، اس کا نعمت بدل دے دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آدمی مانگتا ہے اللہ مجھے پیسہ دے، پیسہ دے، پیسہ دے. اللہ پیسہ نہیں دیتا لیکن اس میں آنے والی جو بیماری تھی یا کوئی حادثہ تھا، ایکسیڈنٹ تھا، اللہ اسے دور کر دیتا ہے. اور پیسہ مل بھی جاتا تو اس نے بیماری پہ ہی لگانا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ اس کا نعمت بدل دے دیتا ہے، اس کی جگہ اس کو ریپلیس کروا دیا جاتا ہے. قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو پوچھے گا تو نے جو دعا مانگی تھی تمہیں ملا تھا نا؟ کہتے ہیں یا اللہ بالکل مجھے وہ مل گیا تھا. اچھا وہ جو دوسری دعا مانگی تھی وہ نہیں ملی تھی نا؟ نہیں اللہ وہ نہیں ملی. کہا آؤ آج اس کا ہمیں اجر دینا ہے. جب وہ اجر دیکھے گا نا کہ اللہ نے وہ جو دعا یہاں میرے لیے سٹور کر رکھی آخرت کے دن، وہ کہے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں اس کا اجر اللہ آج مجھے یہاں عطا فرما دیتا. اللہ اکبر. جناب موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی نا کہ آپ کو اپنا مقرب بنا دیا ہے، آپ کو چن لیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یا اللہ کہ وہ کیا خصلت ہے، کیا کرائٹیریا ہے کہ جس کی بنا پر تو بندوں کو چن لیتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ تیرا مقرب ہو جاتا ہے؟ تو جواب آیا مجھے اپنے بندے کی یہ بات اور یہ ادا پسند ہے کہ وہ مجھ سے وہ معاملہ کرے کہ جو ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس وقت کرتا ہے جب ماں اس کے اوپر غصہ ہوتی ہے. ماں جو بچے کو تمانچہ مار دیتی ہے، تھپڑ مار دیتی ہے، غصہ کرتی ہے، بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ پھر بھی روتے ہوئے اسی کے سینے سے جا کے لگتا ہے. ماں بچے کو تھپڑ مارے، غصہ کرے، بچہ پھر بھی دوڑ کے جاتا ہے اور اس کے کپڑوں سے لپٹ جاتا ہے، اس کے سینے سے لپٹ جاتا ہے، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. ماں تجھے چھوڑ کے میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بندہ دعا مانگ رہا تھا نا، حضور نے دیکھا یہی الفاظ کہتے آج جب اس کو بلایا تمہاری دعائیں قبول ہو گئی. کیوں؟ اتنی خوبصورت انداز ان الفاظ کے ساتھ. ہم پہ کوئی تکلیف آتی ہے اللہ ہم کس کے پاس جائے؟ ہم بتوں کو ماننے والے تو نہیں ہیں، ہم جانوروں کو پوجا کرنے والے نہیں ہیں. اللہ تو ہی ہمارا خالق، تو ہی ہمارا رب، تو ہی پیدا کرنے والا. ماں نے صرف جنا ہے وہ اتنی محبت کرتی ہے، تو خالق ہے، تو اتنی محبت کرتا ہو.
اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ اللہ عطا کرنے والا ہے۔ دوستو کوشش کریں کہ جب آپ جہاں نفلوں پہ ہمارا زور ہے، ہمارا زور باقی عبادتوں پر ہے، وہاں اللہ سے مانگنے پر بھی توجہ ہو۔ دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ دعا قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو کچھ شرطیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے جگہ کا، کپڑے کا، قبلے کی طرف رخ کا، نماز کے وقت کا، ان چیزوں کی شرائط ہے کہ نہیں؟ اسی طرح دعا کی بھی شرطیں ہیں۔ دعا کی پہلی شرط جو فرماتے ہیں کہ دعا توجہ سے مانگنا ہے، غفلت سے نہیں۔ آپ ادھر میں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، زبان کہیں اور چل رہی ہے، اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں۔ آپ کسی وزیر کے پاس جائیں، وہ کسی کونسلر کے پاس چلے جائیں، ایم پی کے پاس چلے جائیں، آپ اس سے باتیں کر رہے ہو نا، اور آپ توجہ اس کو نہ دیں، آپ رخ کہیں اور موڑ لیں، نظر کہیں اور موڑ لیں، باتیں اس سے کریں، کوئی سرد سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا؟ کہ یہ بات مجھ سے کر رہا ہے، آیا میرے پاس ہے اور اس کی توجہ کہیں اور ہے، یہ تو میری انسان ہے، وہ اٹھا کے باہر پھینک دے گا، تو بھائی باہر نکلو ادھر سے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے دعا کرتا ہے۔ پاگل آدمی کسی کو گالی دے نا، پاگل آدمی برا نہیں مانتا، عقل مند آدمی گالی دے تو آدمی برا مانتا ہے۔ میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا کیوں پاگل کی بات، پاگل کی گالی پر غصہ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ پاگل کا دماغ اس کی زبان کے ساتھ سنکرونائز نہیں ہے۔ پاگل کا دماغ کچھ سوچ رہا ہے، زبان کچھ بول رہی ہے، دل میں کچھ ہے، وہ جو بولتا ہے بولتا رہے، کوئی پرواہ بھی نہیں لاتا۔ اب دیکھتے ہوں گے نا، کوئی جو مینٹل کیس ہوتا ہے نا، ہر وقت بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، لوگ توجہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کا دل دماغ یہ آپس میں سنکرونائز نہیں ہے۔ کوئی سمجھدار آدمی اگر برا کہے تو پھر آدمی کو غصہ آتا ہے۔ یہی حال غفلت کی دعا کا ہے کہ آپ کا دماغ کہیں اور ہے، زبان کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے، مانگ اللہ سے رہے ہو، تو اللہ ایسے کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ دوسرا کہا دعا میں رونے کی کوشش کرو، دعا میں رویا کرو، رونا نہ بھی آتا ہو، یا ایھا الناس ابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا، بندو یعنی تم رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی اپنا لیا کرو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس لوگ آتے تھے حاجتیں لے کے، تو لوگوں سے قرضہ لے کے ان کی حاجت پوری کر دیا کرتے تھے۔ تو اب جن سے قرضہ لیا ہے، اب دیکھیں یہ بھی بڑی بات ہے، جن سے قرضہ لیں کو واپس بھی کیا کریں۔ اگر قرضہ لے کے دنیا سے گئے، حضور تو ایسے آدمی کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے، یعنی کسی کا حق مارنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو وہ قرضے لے کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، وہ جو لوگوں سے لیتا رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ٹھاک لوگوں نے کہا جی اگے تسا ہیلپ کرنے ہو بندیاں دی تے ساڈی اسی پسینہ بہا کے کماندے تے تسا اگے بندیاں نو دیندے ہو تے ساڈا کی ہون؟ اوکے تسا بہ جاؤ۔ تو بیٹھاتے رہے، ایک دن سارے گئے ایک ساتھ قرضہ، انہوں نے کہا ہمیں اپنا قرضہ دے۔ تو ایک بچہ کہتے ہیں حلوائی، وہ حلوہ بیچنے والا آیا، تو اس بزرگ نے کہا سب کو حلوہ کھلاؤ، سب کو حلوہ کھلا دیا۔ وہ بچہ کہتا ہے میرے پیسے، کہتے ہیں ان کو ملیں گے تو تمہیں بھی مل جائیں گے، بیٹھ جاؤ۔ وہ بچہ رونے لگ گیا، بچہ رونے لگا کہ ابھی میں گھر جاؤں گا، ماں کو کیا جواب دوں گا، ماں پوچھے گی، حساب کتاب ہوگا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اسی وقت ایک آدمی آیا، اشرفیاں دی بزرگ کو، تو بزرگ نے سب میں تقسیم کرا دی۔ تو کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، اللہ یہ تو مجھے پتا تھا کہ تو نے مجھے دینا ہے، کیونکہ میں لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوں، یہ مجھے پتا تھا کہ تو نے مجھے مال دینا ہے، لیکن یہ نہیں تھا پتا کہ اتنی جلدی دے گا تو کہتا پھر میرے دل پہ الہام ہوا کہ اس لیے جلدی ملا کہ ایک بچہ رونے والا بیچ میں آ گیا، تو اس کے رونے کی وجہ سے اللہ نے سب کو عطا کر دیا۔ تو دعا میں اتنا آپ عاجزی انکساری کے ساتھ آپ روئیں کہ آپ کی وجہ سے پوری جماعت کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو جماعت اگر رونے والی ہو تو پھر دعا کا بھی اپنا مزہ آتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں نا کہ 3 چیزوں سے بندہ اپنی بات منوا سکتا ہے، زر، زور، زاری۔ زر اور رشوت دے کے کیا کچھ نہیں ہو سکتا، مال دے کے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ زور
طاقت آپ جائیں اپنے ملک میں نا اپنے آپ کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، چھڑوانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ طاقتور لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ. تو اللہ کے حضور نہ زر چلتا ہے، یعنی نہ رشوت چلتی ہے، نہ زور چلتا ہے. وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ علی کل شیء قدیر. اس کے آگے کس کی مجال ہے کہ وہ سر ہوتا ہے. تیسری چیز رہ گئی ہے زاری، رونا اس کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ رونے کو پسند فرماتا ہے اور اس رونے سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. دوسرا، اچھا تیسرا پوائنٹ ہے دعا کیسے قبول ہوتی ہے. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ اب میں سب کے جاؤں. اور پہلا پوائنٹ تھا توجہ کے ساتھ مانگنا. غفلت سے نہیں مانگو، جب توجہ ہو صرف مانگو بھی نہیں. ایک بڑی ہماری پرابلم یہ بھی ہے، ہم بس دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، مانگ نہیں رہے ہوتے ہیں. دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا لفظوں کا نام نہیں ہے، دعا دل کی کیفیت کا نام ہے. گونگا بھی ہو نا، دل اللہ کی طرف متوجہ کر دے نا، اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے. تو دل کی کیفیت کا نام دعا ہے. پہلا یہ ہے کہ غفلت سے نہیں مانگنا، توجہ سے مانگو. دوسرا یہ کہ رونے کی کوشش کرو، رونا نہ بھی آتا ہو تو رونے والا منہ بنا دیا کرو. اور تیسرا یہ کہ اللہ کے حضور وسیلہ پیش کیا کرے. اب ٹائم بہت کم ہے، میں صرف ایک گزری کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک صحابی کو، نابینا صحابی تھے، ان کو دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا پڑھو اور میرا وسیلہ پیش کرو، اللہ قبول فرماتا ہے. اور نابینا صحابی نے وہ دعا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجت هذه لتقضى لی اللہم فشفعہ فی، اللہم فشفعہ فی، اللہم فشفعہ فی. دعا مانگی ہے، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ نے اسی وقت آنکھیں عطا کر دی اسے. حدیث غار بہت مشہور حدیث ہے کہ وہ غار کے آگے پتھر آ کے گرا تو وہ جو 3 ساتھی تھے انہوں نے کہا اپنے اپنی کوئی جو نیک اعمال ہے وہ اللہ کے حضور پیش کریں. انہوں نے وہ نیک اعمال پیش کیے ہیں تینوں نے. وہ کیا تھے وہ کبھی ذکر کریں گے. پھر اللہ نے اسی وقت وہ پتھر ہٹا دیا. یہ وسیلہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. سلطان محمود غزنوی نے سومنات کے مندر پہ جب حملے پہ حملے کیے، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی کامل ہیں، ان کا کرتا اٹھا کے آگے رکھا اور اللہ سے دعا مانگی. اگلے ہی صبح اللہ نے سومنات کا منظر فتح کروا دیا. اور پھر خواب میں آئے ابو الحسن خرقانی، آپ فرماتے ہیں بڑی چھوٹی چیز مانگی ہے، میرا کرتا رکھا، اللہ کے حضور اگر تو یہ دعا کرتا اللہ ساری کائنات کے کافروں کو مسلمان کر دے، اللہ کفر ہی مٹا دیتا اسے. تو مانگتے تو صحیح اللہ سے. تو اللہ کے حضور وسیلہ پیش کیا کریں. دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعا قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ اخلاص نہیں ہے دعا میں. دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اللہ غنی، رزق حلال کی کمی ہے، حرام مال آتا ہے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام استسقاء کے لیے باہر نکلے بارش کے لیے کہ اللہ بارش برسا، دعائیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعا اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ تمہارے درمیان اس مجمع میں، اس جلسے میں ایک آدمی چغل خور ہے، ادھر کی ادھر لگانے والا، اس ایک کی وجہ سے پوری قوم پہ بارش نہیں برستی. تو ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں اپنے محلے کمیونٹی میں کہ اس ایک کی وجہ سے ساری کمیونٹی پہ وہ رحمت نہیں برستی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اللہ تعالیٰ مجھے ذرا بتا وہ کون سا بندہ ہے. کہا یہی تو چغلی ہے کہ جب میں وہ جو کام کر رہا ہے، وہ چغلی ادھر ادھر کی کر رہا ہے، میں رحمت کی بارش نہیں بھیج رہا، وہ کام تو مجھ سے کروا رہا، تو میں نہیں بتانا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام اعلان کرواتے ہیں. اعلان ہوا، بندے نے دل ہی دل میں دعا مانگی، یا اللہ آج کے بعد توبہ ہے، میں یہ کام نہیں کرنا. اللہ نے اسی وقت بارش برسا دی. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی روایت میں آتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ نکلے بارش کے لیے تو کہا کہ گناہگار جتنے بھی گناہگار اس مجمع میں ہیں نکل جائے، ان کی وجہ سے یہ بارش نہیں برس رہی. تو پوری قوم نکل گئی، ایک آدمی ساتھ کھڑا رہا. آپ نے کہا تمہارا کیا کیا ہے؟ مجھے باقی تو نہیں پتا، لیکن ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے سے ایک عورت گزری تو میری ایک آنکھ اس کی طرف چلی گئی. جو ہی میں نے نماز فنش کی، میں نے اپنی آنکھ نکال کے اس کی طرف پھینک دی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم دعا مانگو میں آمین کہوں گا. اس بندے نے ہاتھ اٹھایا اللہ کے حضور، جو ہی دعا مانگی عیسیٰ علیہ السلام آمین کہتے رہے، اللہ نے اسی وقت ہی بارش برسا دی. احباب، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت ابراہیم بن ادم سے پوچھا نا کہ ابراہیم بن ادم یہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو آپ نے کہا دعا کیسے قبول ہو؟ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. اللہ نے جو چیزیں ہمیں دی ہم استعمال کرتے ہیں لیکن شکر کوئی ادا نہیں کرتے. حضور کو ہم اپنا لیڈر امام مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، لیکن حضور کی سنت کو ہم نہیں اپناتے. قرآن کو ہم اللہ کا کلام مانتے ہیں، کتاب مانتے ہیں، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن قرآن پر عمل کوئی نہیں کرتے.
ہم جنت کو حق سمجھتے ہیں، اس کی طلب ہی کوئی نہیں ہے. جہنم ہم سمجھتے ہیں عذاب کی جگہ ہے، لیکن اسے ہم خطرہ ہی کوئی نہیں. شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں، سارے کام شیطان والے کر رہے ہوتے ہیں. ہم میت کو تو قبرستان لے جاتے ہیں، قبر میں دفناتے بھی ہیں، لیکن اس سے عبرت نہیں پکڑتے. روز ہمارے سامنے لوگ انتقال کر جاتے ہیں، موت آتی ہے، سب کو پتا ہے، لیکن موت کی تیاری نہیں کرتے. کہا ایسے قوم کے اللہ دعائیں کیسے قبول کرے؟ کیسے اللہ ایسے قوم کی دعائیں قبول کرے؟ اللہ تعالی ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے. آمین. اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی دے. میں دوسری بات یہاں یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ بد دعا نہ کیا کرے اپنے بچوں کے لیے. مائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں. باپ کا بھی یہی حال، تیرا بیڑا غرق، تیرا ستیہ ناس، او تو مر جائے، او تو زمین کے مٹی نیچے. میں نے الفاظ سنے بھی ہیں، بے شک بے شک، تو زمین کے نیچے چلا جا. اب یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی جانوں اور اپنی اولاد اور اپنے مالوں کے لیے بد دعا نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تم کسی مقبولیت کی گھڑی میں اللہ سے سوال کر بیٹھو اور وہ تمہاری بد دعا قبول کر لے، اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ وقت قبولیت کا ہے. ماں نے صرف جملہ نکالا اور وہ جا کے فٹ اس بچے کو لگ گیا، اور ساری زندگی کے لیے پھر ماں روتی رہتی ہے کہ میرے بچے کے ساتھ ہوا کیا ہے. کیا خود کیا ہوتا ہے، خود بد دعائیں دے رہے ہوتے. اللہ تعالی ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ عطا فرمائے. کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. آج کل تو سب ہی تہجد پڑھ سکتے ہیں، اور 2 رکعت نفل ہی تو پڑھنے ہوتے ہیں. آپ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل ہی پڑھ لیں. تہجد کے وقت دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے. اسی طرح عرفے کے دن کا اللہ قبول فرماتا ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ قبول فرماتا ہے. روزے دار کے افطار کے وقت اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے. اس وقت ہماری نظر پکڑوں پہ ہوتی ہے، توجہ جو ہے وہ سموسے پہ ہوتی ہے کہ کہیں اے اللہ ادھر نہ چلا جائے اور ادھر والا کہ ادھر نہ آ جائے. ساری توجہ ایسے بھی ہوتی ہے. اور جو چیز مانگنے کی اللہ سے وہ مانگے. افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، والد کی اور اپنے بچے کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے، والد کی. اسی طرح روزے دار اور عادل حکمران کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے. فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمیں تو فرض نماز کے بعد دوڑنا ہوتا ہے. مولوی صاحب شارٹ کٹ ماریا کرو، ذرا دعا ذرا کٹ کیا کرو. تو پھر ہم بھی پھر اللہم انت السلام و منک السلام برحمتک یا ارحم الراحمین چھٹی. تو دعا اللہ سے مانگنا ہے، دعا اللہ سے مانگنا ہے، دعا اللہ سے مانگنا ہے. اللہ ہمیں رزق میں برکت دے، اللہ ہمیں اولاد دے، اللہ ہمیں یہ دے. جب مانگنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک بندہ مزدوری کرے نا، محنت مزدوری کرے، سارا دن وہ مزدوری کرے، اور جب اس کو پھل ملنے کا وقت ہے، اس کی دیہاڑی یا اس کی جو ویج سیلری یا اس کو جو اس نے کام کیا ہوتا ہے اس کا صلہ دینے کا وقت ہے، تو وہ کہے بھائی اللہ حافظ میں نکل پڑا. تو وہ سمجھدار آدمی ہے. سوال ہے سب سے، وہ بھائی آپ نے عبادت کی، اللہ راضی ہو رہا ہے تمہارے سجدوں پہ، اب اللہ پھل دینا چاہتا ہے، ادھر سے آپ منہ موڑ کے فوراً نکل جاتے ہیں مسجد سے باہر. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. دعا مانگا کریں، اللہ کے حضور دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ سے نہ مانگنے والے پر اللہ غصہ ہوتا ہے. یہ میں نے ابھی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں آپ کو سامنے رکھ کے سنائی ہیں. جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. دعا آرڈر دینے کا نام نہیں ہے، دعا اپنی عاجزی کے اظہار کا نام ہے. اللہ تعالی ہمیں رمضان کے مہینے میں بار بار اس سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.